لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام محترم ناظرین و سامعین، سورہ حج کی ایک آیت کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بالکل آخری حصے میں سورہ حج کی آیت میں آیا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے کا حق ہے. تو عام طور پر دیکھیے قرآن نے کہا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے. مسلمانوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ بم رکھ دو گاڑی میں اور بس کے اندر اور مسجد کے اندر اور دھماکہ ہو جائے اور سمجھو جہاد ہو گیا. تو وہ اور ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے خون ہو جائے. جب وہ خون بہنے لگے تو جہاد ہوا، اور خون نہ بہے تو جہاد نہیں ہوا. بہت مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قول نقل ہوا ہے تمام عالم اسلام میں، اور وہ قول یہ ہے کہ حضور کسی لڑائی سے لوگ واپس آئے تھے. یعنی اسلام کی لڑائیاں تو ڈیفنس ہیں، دفاع کے طور پر ہوتی ہیں. تو کسی لڑائی سے اللہ کے رسول تو تھے مدینے میں، لوگ واپس آئے تو آپ نے کہا کہ اب جہاد اکبر کی تیاری کرو. اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر لڑ کے آیا ہو اور کہیں پر اپنا ڈیفنس کر کے آیا ہو، کچھ لوگ قتل ہو گئے ہوں، کچھ کو مار دیا ہو، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی ہوگی. بدر کی لڑائی جو تھی وہ چھوٹی تھی، تو اگر وہ احد میں اس سے بڑی ہوئی تو اب خیبر میں جو تھی تو اس کے مقابلے میں اور وہ والی اور بڑی ہوگی. تو کہا یا رسول اللہ کیا اس سے بھی بڑی، کیا اس سے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک لوگوں سے لڑ رہے تھے، اب اپنے نفس سے لڑو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنی برائیوں سے لڑو، اپنی خرابیوں سے لڑو. کیونکہ وہ جہاد اصغر ہے جب تم دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو. جب خود اپنے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو تو یہ جہاد اکبر ہے. سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان اپنا مقابلہ خود کرے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور آپ نے جب آپ پر جنگ تھوپی گئی، جمل کی لڑائی آپ کے زون میں آ کے لڑی گئی، اس کے باوجود آپ صبح نکلے اور بیچ میں آ گئے جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور مغفر وغیرہ بھی نہیں پہنے تھے. یعنی اتنے خطرناک ماحول میں آپ چلے گئے اور سمجھانے کی کوشش کی، جناب زبیر کو، جناب طلحہ کو، سب لوگوں کو سمجھایا، پھر واپس آئے. پھر ایک مسلم مجاشعی ایک انسان تھا، صحابی تھا آپ کا، امیر المومنین کا. مولا نے کہا کوئی ہے جو ان کو دعوت حق دے مگر قتل کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی بتایا قتل کر دیا. اس نے کہا میں جاؤں گا. کہا اچھا تو پہ قرآن لے جاؤ، قرآن پر دعوت دو ان کو، قرآن کے نام پر پکارو، بلاؤ. قرآن لے کے وہ گیا اور اس نے دعوت دی. پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے قرآن سینے سے بچانے کی کوشش کی. جب وہ شہید ہو گیا تو مولا نے کہا اب جہاد جائز ہے، شروع کرو. مطلب جب یہ نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ یہ لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا سورس کرتے ہیں، تو اسلام کی لڑائی وہ ہم مانتے ہیں اسلام کی رسول اللہ کے یہاں سے جواز لا کے دکھائیے، امیر المومنین حضرت علی کے یہاں سے جواز لا کے دکھائیے، معصومین کے یہاں سے دکھائیے کہ کیسے لڑائی ہوئی اور کب ہوئی، تب ہم فیصلہ کریں کہ جہاد یہ ہوتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ کہیں پر کسی کو مار دیا، 4 آدمیوں نے کسی کو قتل کر دیا، وہ دھرم یدھ میں کنورٹ ہو جائے ایک دم سے، خالی آپ کے گروپ سے، آپ کی پارٹی سے کوئی دھرم یدھ بن جائے، جہاد ہو جائے. نہیں، جہاد کہتے ہی ہیں اس کو کہ انتہائی کوشش کرنا، انتہائی، اور انتہائی کوشش کی آخری حد ہوتی ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان بھی دے دو. یہ اصل میں معنی جہاد کے ہیں کہ یہ نہ پھر بھاگنا نہیں. اگر یہ ضرورت پڑ جائے حق کے لیے، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ ہر شے کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنایا. جانوروں کی ضرورت ہو تو چلو ذبح کر لو، کھا لو، پھل ہے وہ کھا لو، یہ تمام چیزیں کر ڈالو. پھر اب جب ہمارے لیے ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان قربان کر دو. یہ ہے وہ تو کوئی سب جب منہ پر آ جائے اور لڑنے کے علاوہ چارہ ہی نہ دے تو کیا کریں گے آپ. ہمارے مہاتما گاندھی کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، اور نان وائلنس کے سلسلے میں، اہنسا کے سلسلے میں آپ کا نام بہت لیا جاتا ہے. عدم تشدد میں ان کا ایک مضمون تھا میرے ہاں جب میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا انگلش میں، ان کی بایوگرافی سے تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر یہ سوال آ جائے میرے سامنے
کہ یا میں بزدلی کاورڈیز دکھاؤں اور یا میں تشدد کروں، وائلنس کروں، تو پھر میں وائلنس کو ترجیح دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ میں بزدلی دکھاؤں اور اس کے اندر بزدلی نہیں، عدم تشدد کا نام ہے کہ ظلم کو کے مقابلے میں جہاں تک ممکن ہو سمجھانے کے لیے کرو، لیکن اگر کوئی یہ بزدلی کی منزل تک یہ بات آ جائے تو پھر اب ہاتھ میں ہتھیار لینا پڑے گا۔ یہ تھیوری ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ایک دم سے کوئی جہاد کا تصور نہیں۔ اور میں بس آپ کی کو اس رخ پر لانے کے لیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی امن و رواداری اور اس تھیم کی علامت ہیں کہ جہاد کی صحیح تصویر کیا ہے جو آپ نے پیش کی۔ اس لیے کہ ساری لڑائیوں میں تو کچھ نہ کچھ میں چاہوں گا تو نکال کے دکھا دوں گا کہ کوئی نہ کوئی کاسٹ تھا۔ امام حسین کے یہاں تو نہ زمین پر لڑائی ہے کہ زمین کے مسئلے میں کوئی لڑائی ہو گئی ہو، نہ دولت کے لیے کوئی لڑائی ہے، نہ آپ نے یزید سے تخت مانگا ہے، نہ آپ نے کوئی اور چیز ہے جس کا مطالبہ کیا، کوئی چیز نہیں مانگی ہے آپ نے۔ یزید نے کہا ہے کہ تم بیعت کرو، اور بیعت کا طریقہ عربوں میں پہلے سے بھی رائج تھا کہ تم اپنا نفس، اپنے سیلف کو، اپنے ضمیر کو، اپنے آتم سمان کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ تھی بیعت۔ بیع کے معنی ہے بیچنا، آج بھی بیع نامہ ہوتا ہے ہمارے، تو بیعت میں اپنے کو بیچنا ہے۔ تو یہ آپ بتائیے کہ جو آدمی نیک ہو، جو اللہ کا نمائندہ ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا شرف حاصل ہو، وہ آدمی یزید ایسے آدمی، اچھا میں یہ تو بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں تمام لوگ، اور وہ بات آ جاتی ہے، معاف کیجیے گا، کوئی بہت بڑا مقدس آدمی بھی ہوتا تو امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، اس سے بحث نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وہ امام حسین سے بیعت مانگتا وہ مقدس رہ ہی نہ جاتا، کام ختم ہی ہو جاتا، مقدس کہاں سے رہتا وہ؟ یعنی بیعت مانگنے کے معنی یہی ہے کہ ان کی اتھارٹی، مجھے یاد آ جاتی ہے جناب مودودی صاحب کی رائے، جو وہ کہتے تھے لوگوں نے کہا کہ جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، صحابہ نے بیعت کر لی تھی، بزرگ صحابہ نے، تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو مودودی صاحب نے کہا جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو صحابہ نے کی کیوں؟ انہوں نے کیوں بیعت کی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ بیعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بیعت کے معنی اپنے کو بیچ دینا۔ دیکھیے امام حسین نے اس سے ہی نہیں کہا تھا تخت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، خزانہ چھوڑ دو، کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا بیعت کرو، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو کہ یہی صحیح ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی میری اتھارٹی کو مانو کہ تم میری اتھارٹی کے انڈر میں ہو، مجھے سپورٹ کر رہے ہو۔ امام حسین یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی جہاد کا فلسفہ ہے کہ جب معاملہ حق کا، قرآن کا، دین کا، اسلام کا آ جائے تو اگر جان بھی دینا پڑے تو دے دی جائے، مگر ان چیزوں کو قربان نہ کیا جائے، تخت جاتا چلا جائے، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی اگر نہیں تھا، یا کوئی آدمی تخت پر بیٹھ جائے، حکومت کرنے لگے، یا آج بھی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں حکومت ہو رہی ہے، تو آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ہر جگہ کھڑے ہو کر کے کوئی منظم سازش کریے اور الٹ دیجئے، نہیں بھئی، آپ کی جو اپنی پوزیشن ہے، آپ کا جو اپنی نفس کی پاکیزگی، اس کو سلامت رکھیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا جہاد کا فلسفہ وہی نہ ہوتا جو اللہ کے رسول کا فلسفہ تھا، تو انہوں نے مکہ چھوڑا تھا مدینے کے لیے، امام حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ جانے کے لیے۔ یہ بتا دیا، مدینہ منورہ میں لڑائی چھیڑ دیتے تو کیا ہوتا بتائیے؟ اس کی کیا طاقت تھی؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ولید کے دربار میں اس میں آواز خالی امام کی بلند ہو گئی تھی تو دروازہ کھلا نہیں، تو دروازہ ٹوٹ کے اندر گر گیا تھا۔ بنی ہاشم جو باہر کھڑے تھے، اگر امام حسین نہ روکتے تو ولید اور مروان دونوں کی گردنیں کٹی پڑی ہوتی وہاں پر، کیا ہو جاتا؟ کیا کر لیتے؟ بنی ہاشم کی تلواروں کے مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے، مگر امام حسین نے سب کو روک دیا اور مدینے سے سفر کیا۔ وہ سول وار وہاں چھیڑ سکتے تھے، وہاں لڑائی ہو جاتی، وہ مدینے میں اچھے خاصے قبائل جمع ہوتے اور لڑائی ہونے لگتی تو کچھ ساتھی تو مل ہی جاتے ہیں، مگر امام حسین نے مدینہ جیسے شہر کو، اپنے وطن کو جہاں بچپن سے اب تک گزرا تھا، چھوڑ کر کے مکے کی راہ اختیار کر لی۔ 4 یا 4.5 مہینے رہے، کوئی جنگی تیاری ہے، کوئی فوج اکٹھا کی ہو، لشکر تیار کیا ہو، افراد کو جمع کیا ہو، نہیں، کچھ نہیں کیا۔ لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ خط بھیج رہے ہیں ہماری طرف چلے آئیے۔ اچھا وہ جو کوفے کے خطوط جو آئے تھے وہ یہ نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے چلے آئیے، کوفے سے خطوط آئے تھے ہماری اصلاح کے لیے چلے آئیے۔ جب بھی ہوتا تھا آپ یہ کہتے، لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کہتے تھے لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جدی، اپنے نانا، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ان کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ ارشاد فرماتے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا پہلے
کہ جاؤ بھائی دیکھو خبر آئی. اب آپ 8ویں ذی الحجہ تھی جب حج کو چھوڑ کر کے چلے گئے کعبے کی حرمت بچانے کے لیے. ورنہ وہاں دیکھیے وہاں بڑا آسان تھا. امام حسین ایک مرتبہ نعرہ لگاتے زور سے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے رسول کا نواسہ اتنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اس کا ساتھ دو. اے حضور, اگر اس طرح کے نعرے جب اپنے شہروں میں لگ جاتے ہیں تو انجمنیں لگا دیتی ہیں تو بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے. نہ کہ فرزند رسول, اللہ کے رسول کا بیٹا جو ہے, وہ نواسہ جو ہے جناب فاطمہ کا لال حضرت علی کے فرزند, وہ نعرہ لگاتے کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ابھی ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ جذباتی طور پر استعمال کر لیتے ہیں دوسروں کو, عوام ساتھ ہو جاتے ہیں. مگر امام حسین نے کہا میں حرمت کعبہ کو کی بربادی نہیں دیکھ سکتا. آپ نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے کعبے سے سفر کیا. راستے میں دیکھیں حر کا لشکر سد راہ ہوتا ہے, رکتا ہے آپ کو. کس لیے آیا ہے؟ امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے. کیسو لوگ ہیں؟ تقریباً 300 کم سے کم سوار تھے. گھوڑے سب کے منہ باہر, زبانیں منہ سے نکلی ہوئی, گھوڑے ہانپ رہے تھے, پیاسے تھے. امام حسین سے پانی, وہ تو مانگا بھی نہیں, انہوں نے پانی مانگنے کے لائق ہی نہ تھے, مگر امام حسین نے کہا ان کو پانی پلاؤ. آپ کے ساتھی کہہ رہے تھے مولا اب راستہ اتنا خراب ہے, پانی دور دور نہیں ہے, ہمارے ساتھ بچے ہیں. حضرت نے فرمایا ہماری ضرورت کل کی ہے, ان کی آج کی ضرورت ہے. یعنی مانگا نہیں انہیں, لیکن ان کو پانی پلایا. اب جب انہوں نے سختی کی نہیں ہماری طرف چلو, تو آپ نے کہا یہ نہیں, میں کوفے جا رہا تھا اصلاح کے کرنے کے لیے, ایک مصلح کی حیثیت سے, ریفارمر کی حیثیت سے, میں قیدی کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا. اور پھر آپ نے سختی سے, خود نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیچ کا راستہ اختیار کر لیجئے. بیچ کا راستہ اختیار کیا. جب کربلا پہنچے تو دیکھیے پھر وہی بات, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر خیمہ نہیں لگا سکتے, دریا کے کنارے. آپ بتائیے کتنی مشکل بات ہے, جہاں پر کم سے کم بچے جانور سب ملا کے 300-400 نفر ہو جائیں گے. جانوروں کو بھی گن لیجئے, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, آدمی ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, تو 300 کے قریب. یہ لوگ کتنی دور ہیں؟ آپ نے خیمہ گاہ دیکھی ہے کربلا میں, اور دیکھ لیجئے, اور فرات کا فاصلہ دیکھ لیجئے, اور بیچ میں لشکر ہے. امام حسین السلام نے اس وقت اگر امام لڑائی لڑ لیتے تو آج ساری دنیا میں ہوتا پانی پہ جھگڑا ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے خیمے ہمارے دریا کے کنارے ہوں گے, امام کہہ رہے تھے خیمے ہمارے دریا کے کنارے ہوں گے. اسی میں لڑائی ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے. امام نے لڑائی کو اصول کی لڑائی رہنے دیا, پانی کی لڑائی نہیں بننے دیا, کہ یہ قدروں کے اوپر, ویلوز کے اوپر پر لڑائی لڑی جائے گی, اس پر نہیں کہ مولیہ کیا ہیں جن کو سچائی اور ستیہ اور اسत्य پر لڑائی ہو, حق اور باطل پر لڑائی ہو. چنانچہ یہ لڑائی 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا, پانی پر نہیں لڑے. 9ویں محرم کو حملہ ہو گیا, پھر آپ نے جنگ نہیں فرمائی, کہا ایک رات کی مہلت لے لو. وہ بھی پوری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں. ایک رات کی مہلت آخر کار مل گئی, رات عبادت میں گزاری, صبح آئی. اس کے بعد بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ صبح آ گئی چلو آستینیں چڑھاؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, بلکہ امام عالی مقام نے اونٹ کے اوپر بیٹھے. اور کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ لڑائی کی سواری نہیں ہے, سفر کی سواری ہے, مگر بلندی پر آپ نے سامنے قرآن رکھا اور ارشاد فرمایا دیکھو جب تک تمہارے درمیان جنگ نہ ہو جائے, میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں, تمہاری ہدایت کروں, تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں. اس لیے اپنا تعارف کرایا, جو مجھے نہیں جانتا جان لے, پہچان لے, میں حسین ابن علی ہوں, میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں. ساری دنیا میں اس وقت میرے علاوہ کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے. یعنی ارشاد فرمایا, اور میرے بھائی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ارشاد فرمایا, میرے لیے کہا تھا. اور پوچھو اگر تمہیں میرے اوپر یقین نہیں تو اصحاب رسول کے نام لیے, ابو سعید خدری سے پوچھو, زید ابن ارقم سے پوچھو, جو پرومیننٹ صحابہ تھے روایتیں کرتے تھے, کہو ان سے پوچھو. بخدا نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ میری طرف جھوٹ کو نسبت دی جا سکتی ہے. تو اب دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے, وہ آپ کو اریٹیٹ کرنا چاہتے تھے, جنگ ہو جائے, لڑائی ہو جائے. انہوں نے اس میں سے کسی نے کہا ارے ان سب باتوں سے کیا فائدہ, آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی سیدھے یزید کی اتھارٹی کو مان لیجئے, اسے اپنا لیڈر مانیے. وہ شراب پیے تو آپ اس کو سپورٹ کریے, وہ جوا کھیلے تو سپورٹ کیجئے, سونا پہنے, جو کرے, ناچ دیکھے, گانا گائے. اس یزید کی خواہش تھی, تمام مسلمانوں کو تو خاص طور سے اس لیے بھی نفرت کرنا چاہیے, چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ میں جا کے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ایڈونچر کے طور پر شراب پیے. یہ تو تاریخ ہے, اس کو دیکھ لیجئے. سونا پہننا اسلام میں حرام ہے, سونا پہنتا تھا. ریشم پہننا اسلام میں آدمی کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے پہنتا تھا. اور وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی اتھارٹی کو مان لیں. تو جب انہوں نے کہا آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے, تو حضرت نے جو بات فرمائی, پتہ نہیں لہجہ کیا تھا, معصوم کے لہجے کو تو میں کیا بیان کر پاؤں گا. کہا دیکھو
نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا. یعنی یہ بتا دیا کہ جب مجاہد جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کی شجاعت اس منزل پر ہوتی ہے کہ 3 دن کا بھوکا ہوتا ہے, 3 دن کا پیاسا ہوتا ہے, 3 تمام اس کے اوپر اس کو معلوم ہوتا ہے قتل کر دیا جاؤں گا, مگر میدان سے ہٹتا نہیں. دنیا کی کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوئی, میں دعوے سے یہاں سے کہہ رہا ہوں, لے آوے جس کا جی چاہے, جس لڑائی میں, جس مذہب میں, جس دھرم میں ہو, کہ کوئی ہر آدمی اتنی ہی سختی سے ڈٹ جائے جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ڈٹ گئے. قرآن مجید میں سورہ صف میں کہا گیا ہے یقاتلون بانہم, یعنی وہ اس طرح سے اللہ کی راہ میں پرا باندھ کے جہاد کرتے ہیں, صف باندھ کے جہاد کرتے ہیں, کأنہم بنیان مرصوص, جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. مجھے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار سوائے امام حسین کے مجاہدوں کے کہیں آج تک نظر نہیں آئی. کوئی نہ کوئی میدان سے ہٹ جاتا ہے, کسی نہ کسی میں کمزوری آ جاتی ہے, مگر یہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جو ڈٹی رہی. تو جب انہوں نے کہا, اب دیکھیں میں کہہ رہا ہوں امام حسین کے جہاد کو کہ اسلام کا جو اصل جہاد ہوتا ہے, ابھی بھی حضرت نے نہیں کہا مارو کم وقتوں کو, نکالو تلواریں حملہ کر دو, نہیں کہا. جو ابن سعد تھا, عمر ابن سعد جو لشکر یزید کا سردار تھا, اس نے اب تک اس کے تو مثلا طاقت سے باہر ہو گئی. حضرت نے اس کو ایسی پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ وہ بالکل جیسے پھٹ جاتا ہے غبارہ. اس نے تیر کمان میں تیر رکھا, اور اب تاریخی طور پر یہ جملہ ہے جو نقل ہوا ہے, لشکر والو تم گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں, میں رہا کرتا ہوں. اور بس اس نے تیر رہا کیا, اس کے بعد تیر چلنے لگے. حضرت نے فرمایا اب تم لوگ بھی موت پر کمر کس لو. یہ تو امام نے کہہ دیا تھا کہ میں بزدلوں کی طرح بھاگوں گا نہیں, تو بزدلوں کی طرح بھاگے بھی نہیں, اور امام اسی طرح ڈٹے رہے. اور آپ نے جنگ, یعنی یہ لڑائی کیسے وہ افراد تھے جو بھوکے تھے, جو پیاسے تھے, جو پریشان حال تھے, اور انہوں نے اس جنگ کو کیا اور لڑے, اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اگر یہ لڑائی صبح 9 ساڑھے 9 بجے سے بھی مان لی جائے تو تقریباً 4 بجے تک ہو گئی. 72 آدمی, اور ہر شہید کے جانے کے بعد لشکر میں کمی آ رہی ہوگی, فوج کم. 3 امام نے اپنے, وہ بھی یہ بھی نہیں ہوا کہ گویا جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ بھیڑیا دھسان والا کہلاتا ہے کہ اب کود پڑے سب لوگ مر جاؤ. بدر کی لڑائی بھی گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلی, احد کی لڑائی بھی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں چلی تھی. ساری لڑائیاں, کربلا کی لڑائی کو تو میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر دیکھا جاتا, مگر ان کا جذبہ امام نے ان کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ دشمن بھاگتا تھا وہ نہیں بھاگتے تھے. کوئی ایک آدمی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں. جہاد کے اور ارشاد فرمایا, اپنے لیے خالی نہیں کہا تھا بلکہ سب کے لیے وہ کہہ دیا کہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا نہیں. تو بزدلوں کی طرح سے بھاگنے کا, اور جب خود جہاد فرمایا تو اس وقت بھی کہا ہے کہ اب کہاں جا رہے ہو, بھاگ کر کے جا رہے ہو میدان قتال میں. تم اب تو آنکھوں میں طاقت نہیں رہ گئی, بازوؤں میں قوت نہیں رہ گئی, میرے تمام اعزاء شہید ہو گئے, اب کم سے کم رک تو جاؤ, میدان قتال میں جم تو جاؤ. تو یہ آپ نے لڑائی اس وقت شروع کی. یعنی وہ کہہ رہا ہے پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں. آج بھی 2 ملک لڑتے ہیں, دونوں کہتے ہیں وہ ایگریسر ہے, وہ جا رہے ہیں, میں نہیں, اور ثابت نہیں ہو پاتا. امام حسین کی لڑائی میں خود کہہ رہا ہے پہلا تیر میں پھینکتا ہوں. یعنی امام حسین نے جب کہا کھڑے ہو جاؤ اب اپنی موت کے لیے, تو آپ دفاع کے لیے کھڑے ہوئے, ڈیفنس کے لیے کھڑے ہوئے. جب حملہ کر دیا, گاندھی جی نے یہی تو کہا تھا کہ اگر بزدلی میں اور وائلنس میں مات آ جائے گی تو میں وائلنس کو ترجیح دوں گا, تشدد کو ترجیح دوں گا. تو امام حسین اور کہا بھی تھا, اگر آپ حضرات کو یاد ہو میں یاد دلا دوں, ڈانڈی یاترا جو کی تھی مہاتما گاندھی نے, اس میں یعنی نمک والے آندولن میں تو 72 آدمی لے کے گئے تھے, گن کے لے تو سینکڑوں ہزاروں آدمی ساتھ ہو جاتے. میں کہا نہیں, حسین کے ساتھی 72 تھے, اس علامت کے طور پر میں 72 آدمیوں کو لے کے چلوں گا اس عدم تشدد کی تحریک میں. تو اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے, اور کہا بھی یہی ہے کہ الموت اولی من رکوب العار, یعنی ذلت کی زندگی سے موت کہیں بہتر ہے. یہی جہاد کا فلسفہ ہے کہ ذلت کے ساتھ زندہ نہ رہو, عزت کی موت کو اختیار کر لو. دوسرے کو مار دینا جہاد نہیں ہوتا, بلکہ جہاد کی اصل پہچان اور جہاد کی اصل تصویر یہ آتی ہے کہ انسان اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اور کربلا کا جہاد جو تھا وہ اکیلے مردوں نے نہیں لڑا. یہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہو کہ خالی مرد لڑ گیا, نہیں. ایک تو یہ کہ مردوں میں بھی ہر طبقے کا انسان آپ کو موجود دکھائی پڑے گا.
غلام بھی دکھائی پڑیں گے، آزاد بھی دکھائی پڑیں گے، کالے بھی نظر آئیں گے، گورے بھی دکھائی پڑیں گے، بچے بھی نظر آئیں گے، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ہر قسم کے. اس کے ساتھ مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں. اگر عورتیں چیخنے چلانے لگتی ہیں، دیکھیے میں تمام اپنے سامعین و ناظرین سے آخر میں کہتا چلوں، مرثیوں میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں اور شاعر کو شاید اجازت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کے نقل کرنے میں اس طرح کی باتیں نقل کر دیتا ہے، مگر ہمیں روایات میں بالکل ایسا نہیں ملتا. امام حسین کا جو کانفیڈنس ہے اور امام حسین کی جو جلالت ہے وہ آخری وقت تک وہی رہی ہے. کوئی فرق نہیں آیا امام حسین کی جلالت میں. جب آخری بار رخصت کے لیے تشریف لائے، خیمے کے اندر تشریف لے گئے، تو جناب زینب سے اور جناب ام کلثوم سے آپ نے کہا اب تم لوگ سفری لباس پہن لو اور تیار ہو جاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ تیار ہو جاؤ اب تم سب لوگ اس امتحان کے لیے، اور دیکھو رونا پیٹنا نہیں، کیونکہ اس سے باطل کو قوت حاصل ہوگی. یعنی جاتے جاتے بھی بہن کو منع کر گئے، رونا نہیں، گریہ نہیں کرنا. یعنی ہم لوگ کہہ رہے ہیں مگر انہوں نے یہی کہ گریہ نہ کرنا، ورنہ اگر عورتیں بے قرار ہو کے روتیں اور گریہ کرتیں تو کم سے کم ظالموں کو تو تسکین ہوتی. امام نے جاتے وقت جس وقت آپ سر سجدے میں رکھے تھے، یہ شمر ملعون آ گیا پشت پر امام حسین علیہ السلام کی، تو حضرت نے مطلب جس وقت یہ عالم تھا کہ آپ اتنی نقاہت تھی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے نقاہت کی وجہ سے، اس وقت بھی آپ نے پوچھا ہے اتنے بلند مقام پر کون آ گیا. یعنی اس آپ کی عظمت اور آپ کی جلالت میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا. آپ نے وہ جہاد فرمایا جس نے بتایا کہ جہاد کا اصلی فلسفہ عدم تشدد ہے، جہاد کا فلسفہ قربانی ہے، جان لینا نہیں ہے، جان دے دینا جہاد کی روح ہے. یہ حضرت نے فرمایا. اسی لیے بس آخری کلام میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی ہے، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب سیکنڈ ورلڈ، آج تک دنیا لڑائی کو روک نہیں پائی، روز لڑائی ہوتی، کبھی چھپ کے ہوتی ہے، کبھی بند ہو کے ہوتی ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کو حضرات کو تاریخ سے تو معلوم ہی ہو جائے گا، اب وہ کوئی اب تو میرے سامنے ایسا آدمی نہیں ہوگا نا کہ ہم لوگوں نے سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی ہو، وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو تاریخ سے پڑھ کر کے ہم لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنا نقصان ہوا تھا، جانی، مالی اور سماجی نقصان بہت ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے کے بعد فرانس کے بچوں کی ایک انجمن نے پیس کی ایک اپیل کی ہے، شانتی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے ایک اپیل کی. تو اس انجمن میں، اس بچوں کی انجمن نے ساری دنیا کی تاریخ سے تلاش کیا کہ تاریخ مل جائے، اس تاریخ سے کسی ایک آدمی کو واسطہ بنا کے، کسی ایک آدمی کو ذریعہ بنا کر کے ہم لوگ اپیل کریں. تو پوری تاریخ عالم میں، وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، فرانس کی جماعت ہے بچوں کی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے اپیل کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات تو پڑھتے رہتے ہیں، امامیہ مشن نے اس پوری نظم کو چھاپا بھی ہے اپنے ہاں. تو امام مشن میں چھپی ہے 1500 اشعار کی نظم. الیگزینڈر گوئنل جو شاعر ہے، پوئٹ ہے، اس نے 1500 شعر کی نظم کہی ہے. اور پوری تاریخ انسانیت میں اس بچوں کی انجمن کو جو پیس کا سمبل ملا ہے وہ حسین کا لال علی اصغر. علی اصغر کو انہوں نے، یہ کوئی مومنوں کی، مسلمانوں کی یا کوئی بلیورز کی بات نہیں ہے، یہ عالم اسلام میں فرینچ بچوں نے جب تلاش کیا پوری تاریخ انسانیت میں تو انہیں ملا ہے، علی اصغر ملا ہے. اور اس کے لیے 1500 اشعار کہے گئے ہیں. میں انگریزی میں تو میرے پاس اب بھی موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، اب فرینچ میں کہے گئے ہیں یہ. اور پھر اس کو UN بھیجا گیا اور ہر ملک کے سربراہ کو بھیجا گیا کہ ہم اس علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں. اس کو کہا ہے اسٹار آف چلڈرن، اس نے کہا ہے اسٹار، ماسٹر آف انوسینٹس، معصوموں کا سردار علی اصغر، اسٹار آف پیس علی اصغر، اور موسٹ گلوریس مارٹائر، یعنی جس با عظمت اور قابل عظمت شہید کا ہم واسطہ دیتے ہیں، حضرت علی اصغر کے لیے کہا. یعنی یہ امام حسین کا وہ جہاد ہے جس نے 1400 سال بعد بھی تقریباً ساری انسانیت کے سامنے یہ دنیا کھڑی کر رکھی ہے کہ جہاد کا اگر کسی کو تصور لینا ہے تو اسے کربلا آنا ہوگا. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ علی اصغر کی قربانی آپ کو
انہوں نے صرف ایک سمبل بنایا ہے، علامت بنائی ہے، اور اس علامت کو بنانے کے بعد آپ یہ غور فرمائیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس علامت کو بنانے کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ امن کی اپیل کرتے ہیں، مگر ذرا آپ اس لمحے کو بھی سوچئے کہ جب یہ علامت حسین کے ہاتھوں میں ہے، جب اس علامت کی گردن چھدی ہوئی ہے، جب عالم یہ ہے کہ خون بہہ رہا ہے اور امام حسین دیکھ رہے ہیں، اور بچہ اس تین پھل کا تیر تھا، یعنی اس کے 3 زاویے تھے، ایک بیچ کا تیر ہے، ادھر اور ادھر۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی نازک گردن پر جب حربلہ کا تیر پڑا تو بچہ اس کی طاقت سے امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، اتنی قوت سے، اور تیر کا ایک پھل امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ حضرت نے اس پھل کو نکالا ہے، بچے کو لیا ہے، اور آپ اعمال عاشورہ میں کرتے رہتے ہیں، 7 مرتبہ آگے گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب بھی اللہ کی کوئی شکایت معاذ اللہ نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں، بلکہ یہ تیری رضا اگر ہے تو حسین اس کے اوپر راضی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں یہ جو آپ مولا جاتے ہیں تو چلے جائیے، رک کیوں رہے ہیں؟ تو شاید امام جواب دیں، میں اپنی وجہ سے نہیں رک رہا ہوں، ماں خیمے پر انتظار کر رہی ہے۔ علی اصغر کی ماں خیمے کے اوپر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں سوچ سکتی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب امام نے خیمے کے دروازے پر آ کر کے آواز دی کہ اپنے لال کو لے جاؤ، اور جناب رباب آئیں اور بچے کو لیا تو کچھ نہیں کہا، کہ امام سے کوئی شکایت نہیں کی، یہ نہیں کیا، بلکہ علی اصغر ہی کو متوجہ کیا، اور علی اصغر ہی کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ تجھ جیسے شیرخوار کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و منیہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی محمد۔